قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وكذلك جعلناكم أمة وسطا وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين لا نبي بعد أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، فضل، کرم، مہربانی ہے. اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان، اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. اللہ جل شانہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جیسی بہترین امت میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. اللہ جل شانہ نے دو نعمتیں ایسی پیدا فرمائی ہیں کہ جو بہترین نعمتیں ہیں، اور ان دو نعمتوں کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دل دیا ہوا ہے اور ایک دماغ. دل یہ عشق محبت کا مرکز و مقام ہے، اور دماغ یہ علم سے تعلق رکھتا ہے. علم بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، عشق و محبت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. لیکن اگر اکیلا کسی کو عشق ملے، علم نہ ہو، تو وہ بدعات میں مبتلا ہو جاتا ہے. محبت کی وجہ سے لوگ بدعات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں انہوں نے یہ جو بدعات کی ہوئی ہیں اپنے دین میں، یہ عشق و محبت کی وجہ سے کی ہے. عیسائیوں کو دیکھو، عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت زیادہ تعلق، محبت اس درجہ بڑھ چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا، خدائی میں شریک کر لیا. تو کچھ لوگ جن کو محبت اور عشق اس درجے تک آگے لے جاتا ہے کہ وہ بدعات اور کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور ایک طرف علم ہے، علم یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدیہ، ایک تحفہ، ایک نعمت ہے. لیکن اگر صرف نرا علم ہو، فقط علم ہو، تو یہ تکبر میں آدمی کو مبتلا کر دیتا ہے. علم کی وجہ سے آدمی تکبر میں آ جاتا ہے. جیسے یہود ہے، یہودیوں کے پاس علم بہت تھا، اس علم کی وجہ سے ان کے اندر اتنا تکبر آیا کہ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، اللہ کی اولاد ہیں. اور اسی یہود قوم نے بہت سارے پیغمبروں کو شہید کیا. اب پیغمبر کو شہید کرنا یہ بہت بڑا کفر ہے. تو یہود قوم نے پیغمبروں کے ساتھ دشمنی مول لی، اپنے علم پر اتنا اعتماد کیا کہ تکبر کے لالچ میں آ کر انہوں نے بہت سارے پیغمبروں کا بھی انکار کیا، دشمنی بھی کی، شہید بھی کیا. تو علم اچھی چیز ہے، لیکن اگر صرف علم رہے گا تو تکبر آدمی میں آئے گا. محبت اور عشق بھی اچھی چیز ہے، لیکن اگر صرف عشق و محبت ہو، علم نہ ہو، تو بدعات میں، جہالت میں آدمی کو ڈال دیتا ہے. آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے جاہل لوگ جو مزاروں پہ آتے جاتے، یہ عشق و محبت کی وجہ سے آتے جاتے ہیں. لیکن عشق و محبت نے ان کو اتنا اندھا کیا ہوتا ہے کہ وہ تحقیق نہیں کرتے. علم نہیں ہوتا تو بس جہالت کی وجہ سے مزاروں کا طواف بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، اور جو چڑھاوے مڑاوے وہ بھی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ عشق ہے، لیکن ان میں سمجھ بوجھ نہیں ہے. ہاں، دونوں جمع ہو جائے تو پھر بہت بہترین ہے. علم بھی ہو اور عشق و محبت بھی ہو، دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائے تو بس آدمی کو کمال مل جاتا ہے. علم بھی آ جائے، عشق و محبت بھی ہو، تو آدمی کے اندر ایک کمال آئے گا. یہودیوں کے مقابلے میں عیسائی آئے ہیں. عیسائیوں میں عشق و محبت تھا، علم نہیں تھا. یہودیوں میں علم تھا، عشق و محبت نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو پیدا فرمایا. یہ امت محمدیہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں صفات دی، علم بھی دیا، عشق و محبت بھی دی.
علم کی وجہ سے ان کو برائیوں کا پتہ چلا. عشق و محبت کی وجہ سے جب عشق و محبت آیا تو جو تکبر تھا اس کا لیول ذرا کم ہو گیا. مسئلہ یہ ہے عاشق جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ عاجز مزاج ہوتا ہے. عاشق جو ہوتا ہے وہ بیچارہ پاؤں میں پڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے. میری مان لو, میری گزارش کو سن لو. تو عاشق مزاج ساتھی وہ تو بیچارہ پاؤں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوتا ہے, مٹی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوتا ہے, اس میں عجز ہوتا ہے. تو علم جو تکبر پیدا کرتا ہے, نرا علم, اس کے لیے جب لیول اس کو برابر کرنا ہے تو اس کے لیے عشق ضروری ہے, کیونکہ عاشق میں تواضع ہوتی ہے, عاجزی ہوتی ہے. تو جب عالم ساتھ ساتھ علم کے عاشق بھی ہوگا تو پھر تکبر کم ہو جائے گا. جب تکبر کم ہو جائے گا تو عاجزی آ جائے گی. اور اگر صرف عشق محبت ہو تو بدعات اور شرک اور رسم و رواج اتنا بڑھ جائے گا کہ آدمی اصل راستے سے ہٹ جائے گا. تو اس کے لیے علم ضروری ہے. علم سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اسی عاشق کو اگر علم مل جائے تو یہ بہت سارے بدعات و شرک و رسوم و رواج سے نکل کر سیدھے راستے پر آ جائے گا. امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اسی طرح ہم نے تم قوم کو, امت کو ایک بہترین امت پیدا فرمایا. امتاً وسطاً, وسط, وسط سین کے حرکت کے ساتھ بغیر حرکت کے علیحدہ معنی ہے. اگر سین ساکن ہوگا درمیانی امت, اور اگر سین متحرک ہوگا بہترین امت. تو اگر ہم دیکھیں تو امت محمدیہ ایک درمیانی امت بھی ہے. وہ اس لیے کہ اس میں عشق کا مادہ بھی ہے اور اس میں علم کا مادہ بھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے فرمایا کہ میری وفات کے بعد میری قبرگاہ کو, میرے مقبرے کو, میرے روضے کو سجدگاہ نہ بنانا. ایسا نہ ہو جس طریقے سے یہود و نصارہ نے کام کیا, ایسا کام کبھی نہ کرنا. میری قبر کو سجدگاہ نہ بنانا. بس درود و سلام پڑھو, درود و سلام پڑھو, حاضر ہو جاؤ, لیکن سجدگاہ تو نہ بناؤ. جس طریقے سے لوگوں نے آج کل مزارات کو, مزارات آباد ہے اور ساتھ میں مسجدیں ہوتی ہیں وہ ویران ہوتی ہیں. مسجدوں میں 5 وقت کا نماز ہی نہیں ملتا, مزار میں تو 24 گھنٹے سروس جاری ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر عشق ضرور ہے لیکن علم نہیں ہے. اسی لیے مسلمان وہ ہے جو علم بھی رکھے, عشق و محبت بھی رکھے. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے علم بہت دیا تھا. شیطان کے ساتھ علم کا انبار تھا. وہ عابد بھی تھا, وہ عالم بھی تھا, عارف بھی تھا, لیکن عشق نہیں تھا, عاشق نہیں تھا. جب عاشق نہیں تھا تو تباہ و برباد ہوا, راندہ درگاہ ہوا. اور اس علم جیسے تکبر, علم تکبر کی چیز نہیں ہے, لیکن صرف نرا علم تکبر آدمی میں پیدا کرتا ہے. تو اسی لیے شیطان نے تکبر کیا. قرآن کہتا ہے ابا واستکبر وکانا من الکافرین, تکبر کیا اس نے. تو اس لیے آدمی کامل بننا چاہتا ہے تو دونوں سائڈ لے کر چلے گا. علم بھی حاصل کرے, عشق و محبت بھی حاصل کرے. علم مدارس میں ملتا ہے, علماء کی محفلوں میں ملتا ہے. اگر پورا وقت نہ دے سکے ہم تو کچھ وقت دے دے, جہاں قرآن و حدیث کا درس ہوتا ہے وہاں بیٹھ جائے. تبلیغی جماعت والے تعلیم کرتے وہاں بیٹھ جائے. علم و ذکر کا مذاکرہ ہوتا ہے وہاں بیٹھ جائے. تجوید کرتے ہیں وہاں بیٹھ جائے. تو کچھ نہ کچھ علم تو مل جائے گا, کچھ نہ کچھ علم مل جائے گا. فرائض واجبات آدمی سمجھ لے گا. لیکن عشق و محبت کہاں ملے گا؟ عشق و محبت ملے گا ان لوگوں کے پاس جن کے پاس عشق و محبت ہوگی. آدمی اگر ٹماٹر لینے جاتا ہے تو کس سے لے گا؟ برف والے سے ٹماٹر لے گا. ٹماٹر جس کے پاس ہوگا اسی سے لے گا. اور اگر آپ برف لینے جائیں تو کس سے لیں گے؟ جو ملائیاں بیچے گا اس سے آپ برف لیں گے. جس کے پاس برف بکے گی اسی کے پاس جائیں گے. کباب لینے جائیں تو کس سے جائیں گے؟ کباب لینے کے لیے ہم مچھلی والے کے پاس نہیں جائیں گے, کیونکہ وہ تو مچھلی بیچ رہا ہے. کباب لینے والے کے پاس جائیں گے.
جس کے پاس عشق و محبت کا کارخانہ ہوگا، اپنے مشائخ سے محبت سیکھی ہوگی، اس کے پاس جاؤ، ان سے محبت سیکھو اللہ تعالیٰ کی۔ جب محبت آئے گی تو علم کا لیول درست ہو جائے گا۔ آج کل علم والے آپ کو بہت ملیں گے، لیکن حسد ہم میں ہے، بغض ہم میں ہے، تکبر ہم میں ہے۔ کیوں؟ شیطان اپنی محنت کر رہا ہے۔ لیکن جب عشق آئے گا تو آدمی کے اندر کتنا کمال آتا ہے، اتنی عاجزی آتی ہے، اتنی عاجزی۔ ہمارے مشائخ کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت رونا آتا ہے۔ ہمارے جو بڑے علماء ہیں ان کے واقعات اگر میں آپ کو سناؤں تو آپ کو رونا آئے گا۔ تبلیغی جماعت کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صوبہ سندھ کے جامشورو کے علاقے کے بہت بڑے عالم تھے۔ کیونکہ ان کا مشائخ کے ساتھ کمال کا ربط تھا، تو ایک مولانا صاحب فرماتے کہ ایک رات میں دیکھ رہا تھا، رات کے 2 بج چکے ہیں، پرانا واقعہ ہے، میں باتھ روم گیا، باتھ روم ذرا خراب تھے، بند تھے، تو میں گیا، دیکھا کہ ایک آدمی لگے ہوئے کام کر رہا ہے۔ میں ذرا قریب گیا، چھپ چھپ کے دیکھا کہ اس رات 2 بجے سب سوئے ہوئے ہیں، کوئی تو ہے جو چھپ چھپ کے یہ نیکی کر رہا ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ وہ آدمی بالکل اس نجاست کے اندر کھڑا ہوا ہے اور آستینیں چڑھا چڑھا کے وہ صفائی کر رہا ہے نجاست میں۔ میں نے غور سے دیکھا تو مولانا جمشید صاحب تھے۔ اب میرا دل چاہا کہ میں آگے بڑھ کے کہوں کہ حضرت یہ ہمارا کام ہے، ہمیں چھوڑو، ہم کریں گے، لیکن دل میں ایک دم ایک بات آئی کہ یہ 2 بجے رات کو اس لیے یہ کام کر رہا ہے تاکہ مجھے کوئی نہ دیکھ سکے، بالکل اللہ کے لیے کر رہا ہے، کوئی نہ دیکھ سکے، کسی کو پتہ نہ ہو۔ اب اگر میں جاؤں گا تو یہ محسوس کرے گا کہ یہ کیوں تفتیش کرنے آ گیا، تو یہ دل میں خفا ہو جائے گا۔ میں نے کہا چلو میں ان کو خفا نہیں کرتا ہوں، اس کے راز کو راز رہنے دیتا ہوں۔ واپس آ گیا، بالکل خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی زیادہ غم کی وجہ سے۔ اور میں نے کہا کہ مولانا حضرت کی زندگی میں واقعہ نہیں بتانا، کیونکہ حضرت راز رکھنا چاہتے، تو راز میں نے رکھا۔ جب وفات ہو گئی پھر میں نے بتایا، اور اس کا یہ ایک مرتبہ تو نہیں ہوا نا، ایسے تو بہت مرتبہ واقعات ہوئے۔ تو اسی لیے کسی نے ایک مرتبہ، ہمارے ایک مولانا صاحب ہے، وہ کہتے کہ میں نے ایک مرتبہ پوچھا، حضرت آپ کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی ہے؟ میں نے سنا ہے اللہ تعالیٰ کی زیارت آپ کو ہوئی ہے، میں نے سنا ہے۔ تو مجھے کہا کہ مولانا یہ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی، بتانے کی باتیں نہیں ہوئی، ہاں ہوا ہے، بس آگے نہیں پوچھو۔ یہ بتا دیا کہ ہوا ہے، لیکن بتانے کی باتیں ایسی نہیں ہوتی ہے، یہ چھپانے کی ہوتی ہے۔ جتنا عاجزی آدمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کچھ دیتا ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ کام کا جو لگن اور شوق دیا ہے تبلیغی جماعت کا، یہ اس لیے کیونکہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ میں کمال عاجزی تھی، بہت بڑی عاجزی تھی، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، یہ عاجزی ہے۔ اور اس کا یہ کمال اور صلہ ان کو ملا، فرماتے تھے میں جب چاہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے، میں جب چاہوں مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ تو کب چاہتا؟ جب فارغ ہو جاتے ہو، کوئی نہیں ہوتا، فارغ تو وہ ہوتے نہیں تھے، تو وہ تو بھیجتے تھے نکالتے تھے، بھیجتے تھے نکالتے تھے، ان کا کام یہی تھا۔ علم کے ساتھ عشق و محبت ہوگی، عاجزی آئے گی، تواضع آئے گی، تکبر ٹوٹے گا۔ جتنی زیادہ تواضع آئے گی اتنا کام ہوگا۔ جو دانہ ہم کھیتوں میں ڈالتے ہیں تو وہی دانہ اگتا ہے جو مٹی میں چھپ جائے، جو مٹی میں نہیں چھپتا، اوپر رہتا ہے، وہ دانہ کبھی پھلتا پھولتا ہے؟ بس اوپر ہی کھڑا رہے گا۔ تو کیا ہوتا ہے اس کا اجر، اس کا حشر یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے پرندہ آتا ہے، وہ کھا لیتا ہے، اٹھا کے کھا لیتا ہے۔ لیکن جو دانہ مٹی میں چھپ جاتا ہے، بس 1-2 دن نہیں گزرے ہوتے ہیں، اس سے ایک
خوبصورت سی کومپل نکلتی ہے، اس سے ایک بوٹا نکلتا ہے، وہ بوٹے سے جو بھی درخت یا پھل کچھ بھی بننا ہوتا ہے بن جاتا ہے، جو مٹی میں جائے گا تو کچھ نکالے گا۔ تو اسی لیے اگر ہم اپنے دلوں میں بڑائی کو نکالیں گے اور عاجزی کو ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ کچھ دیں گے۔ اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اے اللہ مجھے اپنی نظر میں بہت چھوٹا بنا، لوگوں کی نظر میں بڑا بنا۔ اب لوگوں کی نظر میں آدمی چھوٹا ہوگا تو بات تو نہیں بنے گی نا، کوئی سنے گا ہی نہیں اس کو۔ جب آدمی لوگوں کی نظر میں حقیر ہوگا تو کوئی اس کی بات نہیں سنتا ہے، لوگوں کی نظر میں اس کی حیثیت بڑی ہوگی تو بات لوگ سنتے ہیں۔ تو طریقہ یہ کہ آدمی اپنی نظر میں اپنے آپ کو چھوٹا، حقیر و ذلیل سمجھے، میں کچھ نہیں ہوں، لوگوں کی نظر میں بڑا ہوں، اس کی بات دل پر لگتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، بات لمبی ہو گئی، خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے علم بھی حاصل کریں اور عشق و محبت بھی حاصل کریں۔ جب علم بھی حاصل کریں گے اور عشق و محبت بھی حاصل کریں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا ثمرہ دنیا میں ہی ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ ہمارے لیے عمل کرنا بھی آسان ہوگا، اور عمل کرنا تو اتنا آسان ہوگا کہ ہم بولیں گے، ہم کہیں گے کہ یا اللہ ٹائم کتنا کم ہو گیا، ٹائم ہمیں کم محسوس ہوگا کہ یہ ٹائم کتنا کم ہے۔ تو اس لیے سب ساتھی اس بات کی کوشش کریں گے نا، علم بھی حاصل کریں گے اور علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کو سیکھیں گے۔ تو یہاں پر جو مدرسے میں اسباق ہوتے ہیں، بچے اور چھوٹے تو اسی میں شریک ہوں گے، اور بڑے صاحبان جو ہیں وہ قرآن کریم کے درس میں، حدیث کے درس میں، اور جو تعلیمی امور ہے اس میں ضرور شریک ہوا کریں۔